السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، بخار کے دوران تیمارداری کرنے والے یا مزاج پرسی کے لیے آنے والے لوگ جو راحت پہنچاتے ہیں، ان کے چند تسلی بھرے جملوں سے جو خوشی میسر ہوتی ہے، اس کی ٹھنڈک دل کے اندر تک محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی نہ ہو تو کم از کم روز مرہ کے جھمیلوں سے چھٹکارا تو مل ہی جاتا ہے۔ اس خوشی سے وہ بچے بخوبی واقف ہیں جنہیں ہر دن ہر حال میں بیگ اٹھا کر اسکول جانا لازمی ہوتا ہے کہ اگر نہیں جائے گے تو والدین کیا کہیں گے، والد صاحب ڈانٹیں گے، امی مارے گے۔ منت سماجت عذر بہانہ غرض دنیا کی کوئی طاقت انہیں اسکول جانے سے نہیں روک پاتی۔ البتہ کسی دن صبح اٹھ کر جب وہ اعلان کرتے ہیں کہ مجھے بخار آ گیا ہے، بس تو پھر تب امی ان کا ماتھا چھو کر کہتی ہیں، ارے ہاں تمہیں تو تیز بخار ہے میرے لال، ٹھیک ہے آج اسکول نہ جاؤ۔ تب بچوں کو اچانک محسوس ہوتا ہے کہ انہیں گویا علادین کا چراغ مل گیا ہے، جس سے بخار ایک جن کی طرح نمودار ہوا اور اس نے انہیں اسکول جیسی مصیبت سے چھٹکارا دلا دیا۔ پہلی بار انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اندر بخار جیسی زبردست طاقت موجود ہے، اور در حقیقت یہ ایک زبردست طاقت ہی ہے، اس لیے کہ بخار جب آ کر چلا جاتا ہے تو ایک مومن بندے کا یقین یہ ہوتا ہے کہ اس کے گناہ کو اس بخار کی وجہ سے اللہ دھو دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک رات کے بخار سے مومن کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بخار بھی ایک نعمت ہی ہوئی ہمارے لیے، تو لیکن بچوں کے لیے ڈبل نعمت ہو جاتی ہے کہ ان کو اسکول سے چھٹی آسانی سے مل جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل فرماتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، جب میں اپنے مومن بندے کو کسی بیماری میں یعنی بخار وغیرہ میں مبتلا کرتا ہوں، پھر وہ اپنی عیادت کرنے والوں سے میری شکایت نہیں کرتا، تو میں اسے اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، یعنی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں، پھر اسے اس کے گوشت سے بہتر گوشت دیتا ہوں اور اس کے خون سے بہتر خون دیتا ہوں، یعنی اس کو تندرستی دے دیتا ہوں۔ پھر اب وہ دوبارہ بیماری سے اٹھنے کے بعد نئے سرے سے عمل کرنا شروع کرتا ہے، کیونکہ پچھلے تمام گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو عزیز طلباء طالبات، بخار تو مومن کے لیے ایک نعمت ہے۔ ممکن ہے بخار سے متعلق ہمارے خیالات کسی ایسے شخص کے لیے زخموں پر نمک کا کام دے جس کے پیچھے بخار کسی قرض خواہ کی طرح لٹھ لیے پھر رہا ہو، لکڑی لے کر گھوم رہا ہو، مار بالکل پیچھے پڑ گیا ہو کہ بخار جاتا ہی نہیں ہے۔ بخار سے متعلق میں خاصا خوشگمان واقع ہوا ہو۔ مصنف کہتے ہیں کہ بخار کے متعلق میں زیادہ خوشگمان واقع ہوا ہوں۔ بچپن بیتے ایک عرصہ ہوا، ایک مرتبہ سے زیادہ حرارت سے تپتے ہوئے کسی بخار کے نرم ہاتھوں نے میرے ماتھے کو چھو کر نہیں دیکھا۔ کہو اب طبیعت کیسی ہے؟ بخار میرے نزدیک ایک دلچسپ تجربہ ہے۔ مصنف کے مطابق بخار ان کے لیے ایک دلچسپ تجربہ ہے، اس لیے کہ جب بخار آ جاتا ہے تو پھر اپنے پرائے سب دیکھنے اور طبیعت حال احوال لینے کے لیے آ جاتے ہیں، اور بڑے نرم لہجے میں، محبت بھرے لہجے میں سب پوچھتے ہیں، اور اسکول کے بچوں کے لیے تو سہولت ہی ہو جاتی ہے کہ بخار جیسی طاقت ان کو مل جاتی ہے کہ جو اسکول نہ جانے پر والدین ڈانٹتے تھے، آج وہ جانے سے روکتے ہیں۔